السلام علیکم دوستو، احمد بشیر کے خطوط کے سلسلے میں آج میں ایک پہلا خط ان کا پڑھوں گی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا۔ بہت سے خطوں میں سے ایک خط، آپ پہلے اس کو ہضم کیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو ان کا وہ خط سناؤں گی جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے اور ہر کچھ عرصے کے بعد پڑھنا چاہیے، تاکہ جو انسان بننے کا عمل اور اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کسی میں رہ جاتی ہے تو اس سے وہ بہت بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ میری کوئی غلطی کوتاہی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ پیارے بیٹے، میں نے تمہیں بہت سے خط لکھے تھے مگر بھیجے نہیں تھے کہ شاید تم ناراض ہو جاؤ، مگر اب سوچا کہ ناراض ہو جاؤ، مگر بطور باپ میرا فرض ہے کہ تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کر دوں۔ تم نے امریکہ میں مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا اپنی زندگی کے کچھ حالات سناؤ۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا کچھ سنانے والی بات نہیں، میں نے بڑی سیدھی سادی زندگی گزاری ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے نہایت ہنگامہ خیز اور مشکل زندگی گزاری ہے، مگر چونکہ میں ایک نہایت ہی سمپل یعنی معمولی آدمی ہوں، اس لیے اپنے بارے میں منہ سے کچھ نہیں کہتا، اسرائیل سے نہیں ڈرتا، مگر اپنے بچوں کے سامنے ہاں جی کہتا ہوں یا چپ رہتا ہوں۔ مجھے کسی پر کچھ ثابت نہیں کرنا، میں کسی سے بڑا، کسی سے سیانا، کسی سے طاقتور نہیں ہوں۔ کتاب مجھے مل گئی ہے، اس میں وہ 3 مضامین میرے کردار کے بارے میں ہیں، پھر الک نگری ہے جس کا قریباً آدھا حصہ میرے بارے میں ہے، وہ پڑھ لینا، اس سے تمہیں کچھ میرے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ مفتی کو تم ویسے بھی بطور رائٹر پسند کرتے ہو اور باتھ روم میں تمہیں پڑھنے کی عادت بھی ہے۔ ایک بات پر البتہ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے، وہ یہ کہ 25 برس کی عمر سے پہلے جب ابھی میں نے لکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا، ہندوستان کی بڑی ہستیوں سے میرے برابر کے تعلقات تھے۔ مصنفوں، ادیبوں میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، میرا جی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، عصمت چغتائی، جوش ملی آبادی، اوبندر ناتھ اشک، فیض احمد فیض، تاثیر، حفیظ جالندری سے میں 25 برس کی عمر کے بعد ملا۔ صحافیوں میں مولانا چراغ حسن حسرت، مولانا غلام رسول مہر، مولانا سر عبدالقادر سالک وغیرہ۔ گویوں میں بڑے غلام علی خاں، جن کا گانا سننے کے لیے میں اور میری دوست سبیحہ حسن میاں بیوی بن کر ان کے گھر جایا کرتے تھے اور وہ ہمیں پلاؤ بھی کھلاتا تھا۔ اس بات کا تمہاری ماں کو بھی پتہ ہے۔ سبیحہ کی اور میری دوستی پاک صاف تھی اور اب بھی ہے۔ پھر سارنگی نواز استاد بندو خان، اس کے علاوہ بندو خان کبابیہ جو دہلی سے میرا دوست چلا آتا تھا، گاما پہلوان، امام بخش، رستم ہند اور بھولو پہلوان اور گاما کلو والا۔ لیڈروں میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین اور اب تو بہت سے نام یاد بھی نہیں رہے، مثلاً صوفی تبسم، ڈاکٹر نذیر احمد، ڈاکٹر اجمل کو میں بعد میں ملا۔ تو پیارے بیٹے، کوئی بات تو مجھ میں ہوگی جو اتنے بڑے لوگ اور مختلف میدانوں کے لوگ مجھے برابر بٹھاتے تھے، مگر یہ عجیب بات ہے کہ تمہیں مجھ میں کچھ نظر نہیں آتا اور تم مجھے بے وقوف، لا مذہب اور بیکار آدمی سمجھتے ہو، بات بات پر میری مذمت کرتے رہتے ہو۔ اگر تم ایک مکمل طور پر روایت پسند آدمی ہوتے تو بھی اب نہ کرتے، کیونکہ تمہارا باپ ہوں اور باپ کو روایت پسند لوگ قابل احترام سمجھتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تم اگر مکمل طور پر روایت پسند ہوتے تو مجھے کہتے، ہاں تم نے بہت سفر کیا ہے، اب عصا پھینک دو، دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ، آؤ میں تمہارے پیر دھو دوں اور یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور کیا تم میرے لیے کوئی تحفہ بھی لائے ہو۔ مگر تمہیں تو میری ساری زندگی ہی مہمل اور بیکار لگتی ہے۔ اس کا میں اقرار کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لی اور مجھے اتنا خرچ دیا کہ میں بے فکر ہو جاؤں، مگر میں نے تمہاری آنکھ میں محبت کی گرمی اور احترام کی نرمی نہیں دیکھی۔ تو کیا مجھے خرچ دیکھ کر تم صرف اپنا اسلامی فرض پورا کر رہے ہو؟ پھر تو یہ زکوٰۃ خیرات ہوئی، خون کا دباؤ نہ ہوا۔ میرا قصور فقط اتنا ہی ہے، نہ کہ میں کسی ایسے نظام کی تلاش میں ہوں جس میں بوڑھے لوگ زکوٰۃ خیرات نہ کھائیں اور سب کو ملتی بھی کہاں ہے، بلکہ ریاست ان کی کفالت کرے، کیونکہ انہوں نے جوانی میں ٹیکس دیے ہیں اور کام کیا ہے۔ کیا یہ کفر و الحاد ہے؟
حکیم کو اپنی حکمت پر ناز ہوتا ہے، پہلوان کو اپنی پہلوانی پر، ادیب کو اپنی ادبی تخلیق پر، مولوی کو اپنی دینداری پر، سیاستدان کو اپنی بصیرت پر، حکمران کو اپنی حکومت پر۔ مگر کیا یہ ستم ہے کہ تم کاروبار میں کامیاب ہوئے تو حکیم بھی ہو گئے، پہلوان بھی ہو گئے، سیانے بھی ہو گئے، اور لگے ہر ایک پر تنقید کرنے، ہر ایک کو بے دین سمجھنے، ہر ایک کی توہین کرنے، اور ہر بات میں بڑا اور برگزیدہ بننے۔ تمہارے دل کا صحن بڑا کشادہ ہے، مگر ذہن ایک بند گلی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سچائی کے 100 روپ ہیں، ہر ایک کا زندگی کرنے کا اپنا انداز ہے، اور ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اگر ہو سکے تو لوگوں کو جینے دو، کسی کی توہین نہ کرو، کچھ عاجزی اختیار کرو، بندے بنو، خدا نہ بنو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے جس کی تم آرزو کرو، خوش رکھے، باصحت رکھے، اور بہت پیسہ دے۔ میری دعا یہ بھی ہے کہ خدا تمہیں جرأت تحقیق بھی دے۔ یہ خط جو میں نے لکھے ہیں مہربانی کر کے پڑھ لینا اور میری گستاخی معاف کر دینا۔ یہ بھی سوچو کہیں تم ایروگنس آف سکسیس اور اتھارٹی آف اگنورنس کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ اگر تم کہیں بل گیٹس ہو گئے تو آدھی دنیا کو زندہ جلا دو گے، اور اس میں تمہارے ماں باپ بھی شامل ہوں گے۔ تمہارا دعا گو ابا۔ تو پتہ نہیں، یہ میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا بس اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، اور کوشش کریے کہ احمد بشیر کو پڑھیے، آپ کم از کم انسان ضرور بن جائیں گے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے، میرے ساتھ رہیے، اور اسی طرح میری ہر طرح کی چک چک پک پک برداشت کرتے رہیے۔ بائے بائے۔